السلام علیکم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ اس شخصیت کے بارے میں جاری و ساری ہے جس کے لیے پوری کائنات منتظر ہے۔ باوجود اس انتظار کے اکثریت اس شخصیت سے غافل ہے، جبکہ قرآن پاک میں واضح آیات موجود ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں۔ انہی عوامل کو دیکھ کر یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت نہ صرف خود حاصل کروں بلکہ آپ کو بھی اس سفر میں ساتھ ملا کر چلوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہادی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات انبیاء پر غسل دینا اوصیاء پر واجب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون آپ کو غسل دے گا جب آپ وفات پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا، یا رسول خدا، آپ کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 30 سال۔ تحقیق، موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 30 سال زندہ رہے، اور ان کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفرہ بنت شعیب نے بغاوت کی اور یہ کہا، میں زیادہ حقدار ہوں تم سے اس بارے میں۔ پس انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر دیا اور اس عورت کو اسیر اور قیدی بنا لیا، لیکن اس کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا۔ تحقیق، میری زوجہ بھی علی کے خلاف بغاوت کرے گی ایسی جگہ پر، اور اس کے ساتھ میری امت میں سے 1000 آدمی ہوں گے، اور وہ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے گی، اور علی اس کے جنگجوؤں کو قتل کریں گے اور اس کو قیدی بنائیں گے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور سابقہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرو، باہر نہ نکلا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ یہاں اشارہ صفرہ بنت شعیب کی طرف ہے، پس یہ مشابہت ائمہ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان اسم و صفت اور مدح و عمل میں ثابت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو انبیاء کے لیے ممکن ہے، اس کا ہو بہو ائمہ کے بارے میں جاری ہونا ممکن ہے۔ اگر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی وجہ سے ان کے وجود کا اس لیے انکار کرنا صحیح ہو کہ اس سے ماقبل آنے والے ائمہ میں کسی کے لیے غیبت واقع نہیں ہوئی تھی، تو یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کر دیں، کیونکہ تمام انبیاء کے لیے ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کی غیبت کی وجہ سے نشانہ اعتراض نہیں بنتی، اور ان کی نبوت ان کی غیبت کے وقوع کے باوجود صحیح اور مسلم ہے، جس طرح دوسرے انبیاء جن کے لیے کوئی غیبت واقع نہیں ہوئی ہے کہ نبوت صحیح اور مسلم ہے، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی امامت آپ کی غیبت کے باوجود صحیح اور مسلم ہے، جس طرح آپ سے پہلے آنے والے ائمہ کی امامت ان کی غیبت کے بغیر صحیح اور مسلم ہے۔ جس طرح یہ ممکن ہوا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دامن میں پرورش پائیں اور وہ ان کو نہ پہچانے اور ان کی تلاش میں بنی اسرائیل کے بچوں کو
قتل کراتا رہے۔ بالکل ویسے ہی یہ ممکن اور صحیح ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور ان کے اجتماعات میں شرکت کریں، ان کے بازاروں میں چلیں اور لوگ آپ کو نہ پہچانتے ہوں، یہاں تک کہ مشیت الہی انتہا کو پہنچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام سے ایک سنت موسیٰ کی، ایک سنت یوسف کی، ایک سنت عیسیٰ کی اور ایک سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ڈرے سہمے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ ان کے بھائی ان کی بیعت کر رہے تھے اور ان سے باتیں کر رہے تھے جبکہ وہ انہیں نہیں پہچان رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سیاحت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تلوار ہے۔